بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اولاد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ایک ایسا انعام جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح سے ٹوٹکے آزما لیے اور وظائف کر لیے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہی مایوس لوگوں کے لیے میں ایک بہت مجرب اور 100% گارنٹی والا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت آسان ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے خوشخبری چند ہی دنوں میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صاحب اولاد کرے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ برائے مہربانی لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ میری بہنوں، یقیناً دل ٹوٹتا ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، شادی کو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں، کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک عورت جس کی 2 شادیاں ہوئیں۔ 2 شادیاں اس لیے ہوئیں کہ پہلی شادی تقریباً 8 سال رہی، وہاں اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی گئی۔ اس کے بعد اس کی ایک اور جگہ شادی ہوئی۔ اس شادی کو بھی 3 سال گزرے، لیکن کوئی خوشخبری نہ ملی۔ وہ بہت پریشان تھی، دن رات روتی۔ تو ایک دن اس کی ایک بہت بڑے بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور وہ بزرگ اس کے والد صاحب کے دوست تھے۔ والد صاحب نے ان سے ذکر کیا، باخدا میری بیٹی کی شادی کو بچا لیجئے۔ پھر ان بزرگ نے وظیفہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ وظیفہ سنجیدہ افراد کرتے ہیں، یعنی جو سچ میں اولاد کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی سب سے پہلے استغفار کرے، توبہ استغفار کرنے کے بعد یہ عمل کرے۔ بزرگ کے کہنے پر بیٹی نے وظیفہ کیا۔ وظیفہ کیے ہوئے 1 ماہ نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم نازل کیا۔ سب سے پہلے اس پر رحمت عطا کی، پھر اس کے بعد نعمتیں اسے دیں، یعنی پہلی بیٹی ہوئی، پھر اس کے بعد 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ آج ماشاءاللہ اس کے 3 بچے ہیں اور وہ بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بھی دی اور نعمت بھی۔ اب یہ وظیفہ ان مایوس کن افراد کے لیے کہ جن کو لوگ تانے دیتے ہیں، اور ان تانوں کی وجہ سے وہ سخت ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، یکسوئی ہو، دماغ آپ کا حاضر ہو، تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات نفلی نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، جس طرح نیت باندھی جاتی ہے نفلی نماز کی، بس آپ نے بولا ہے نیت کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی۔ اور یہ نماز پریشانیوں کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، یا کوئی حاجت آپ کی ہے اس کے لیے۔ پھر آپ نے 1 گلاس پانی بھر کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے، وہ پڑھنا ہے۔ پھر 7 بار آپ نے سورہ الفاتحہ، جی ہاں سورہ فاتحہ ہر ایک کو آتی ہے، 7 مرتبہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی 1 مکمل تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنی ہے، 1 تسبیح مکمل۔ پھر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے گلاس پانی کا جو رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد کچھ مخصوص الفاظ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ، بے شک تو احد ہے، تو واحد ہے، لیکن تو نے اپنے بندوں کو صاحب اولاد پیدا کیا ہے، نسل پھیلانے والا پیدا کیا ہے، تو یا اللہ تو مجھے بھی اولاد کی عظیم نعمت عطا کر دے جو کہ فرما بردار ہو، جو کہ صدقہ جاریہ بنے ہمارے لیے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي
لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ آپ نے کھلا اس آیت کو پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اس عمل کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک خوشخبری نہیں ملتی۔ یقین کے ساتھ خاص طور پر خواتین اس عمل کو کریں، اور مرد حضرات بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو عام کریں، لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔